دکھا وہ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، جو تڑپاتا ہے پروانے کو، رلواتا ہے شبنم کو۔ نرا نظارہ ہی ہے بھول ہوس مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ تو اپنی آنسو بھری آنکھوں کو وہ حسن دکھا جو دنیا کے دل میں عشق پیشن کی جلن پیدا کر دیتا ہے، کہ وہی پروانے کو تڑپانے کا سبب بنتا ہے اور وہی شبنم کو رلاتا ہے۔ قدرت نے انسان کی آنکھ بڑی سوچ سمجھ کر بنائی ہے، اس کا مقصد صرف دیکھنا ہی نہیں۔ حسن عالم سوز، زمانے کو جلا دینے والا حسن۔ چشم پرنم، روتی ہوئی آنکھ۔ شبنم کہتے ہیں اوس۔ بول حوث، نہایت لالچی۔ چشم آدم، انسان کی آنکھ۔ علامہ اقبال ان اشعار میں اپنے عہد کے عالم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی نمناک آنکھوں کو اس حسن سے آشنا کرو جو پروانے کے دل میں اضطراب و تڑپ پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے شبنم کو اشک آلودہ ہونا پڑتا ہے۔ اے ملا، اے وائس، اے عالم، تو جس انداز سے کائنات کے معاملات کو دیکھتا ہے، قدرت کے مقاصد کی نفی کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سوچ سمجھ کے انسان کی آنکھ کو بنایا ہے۔ اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا؟ نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر جمشید نے پیالے سے اگر ساری دنیا کو دیکھ لیا تو کیا دیکھا؟ اس میں وہ اپنی حقیقت تو نہیں دیکھ سکا۔ جام کہتے ہیں شراب کا پیالہ، جم کہتے ہیں جمشید کو، ایرانی بادشاہ۔ اس کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس سے وہ ساری دنیا کو دیکھ سکتا تھا۔ اس عمل سے جمشید کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر انسان کو اپنی حقیقت کے متعلق نہیں معلوم ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اسے اپنا پوٹینشیل کیسے بڑھانا چاہیے۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ میسیج یہ ہے کہ فرقہ بندی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اقوام کو، صرف اس سے جو ہے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ یہ جو فرقہ ہے، یہ جو تعصب ہے، تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مہاجر ہو، تم پنجابی ہو، تم پٹھان ہو، تم پختون ہو، تو یہ سارے جو ہے نا ایسا درخت ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، یہ آپ کو صرف تباہی کرے گا۔ اس کا تباہی ہے اس فرقہ بندی کی وجہ سے۔ نہ اٹھا جذبہ خورشید سے ایک برگ گل تک بھی، یہ رفت کی تمنا ہے کہ لے اڑتی ہے شبنم کو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں سورج اتنی بلندی پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے باوجود ایک پھول کی پتی کو بھی زمین سے اوپر اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس یہ جو شبنم ہے جو اڑ کر بلند فضاؤں سے جا ملتی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ شبنم کی فطرت جو ہے وہ بلند ہے۔ میسیج یہ ہے کہ رفعت کی خواہش ہونی چاہیے، بلندی کی خواہش ہونی چاہیے، اور اس خواہش کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور وہ عمل کیا ہے؟ اپنی خودی پہ کام کرنا چاہیے، اور خودی کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اور وہ صلاحیتیں کیسے اجاگر ہوتی ہیں؟ محنت کر کے۔ پھرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درماں میں، یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور قدرت نے اسے ایسی محبت عطا کی ہے جس کے سبب یہ تمام بیماریوں کا علاج کر لیتا ہے۔ یعنی وہ بیماریاں جو کہ قوم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہیں، یعنی تعصب، جھوٹ بولنا، انٹیگریٹی نہیں ہونا، آنیسٹی نہیں ہونا، اگر محبت آ جائے
تو یہ ساری مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مجروح الفت کہتے ہیں محبت کے زخمی، فکر درما، علاج کی فکر میں۔ انسان کا بہترین علاج جو ہے وہ محبت ہے۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیچ سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ A physician once said, "The best medicine for humans is love." Someone asked, "What if it does not work?" He smiled and said, "Increase the dose." محبت کے جذبے کی بنیاد جو ہے انسان کے دل کے لیے عملی طور پہ باری تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ مین میسیج یہ ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ محبت کی فیلنگز میں رہنا چاہیے۔ دل میں محبت کی جو چنگاری ہے یہ نور کی علامت ہے، اور جب یہ سراپا نور بن جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بیج کو بھی طور کا باغ بنا دیتا ہے۔ سراپا کہتے ہیں مکمل طور پہ، ریاض طور، طور کا باغ۔